बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 18 अक्टूबर है, साल 2021। जहांगीर तरीन लंदन रवाना, नवाज शरीफ को मिलने से इनकार, नून लीग की लंदन साजिश नाकाम। सहाफियों की मरियम ब्रिगेड ने जनरल फैज हमीद के बाद जनरल आसिफ गफूर को क्यों निशाने पर ले लिया है। स्पीकर सिंध असेंबली 6 दिन से रोपोश और नैब के छापे जारी हैं। तीनों इंतहाई आम खबरें हैं, डिटेल के साथ मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उम्मीद करूंगा कि आप आखिर तक समाअत करेंगे और अपने फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। और वो नाजरीन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अब सबसे पहले तो गुज़श्ता शब जिस तरीके से कराची के अंदर पीपल्स पार्टी का एक जलसा हुआ, बिलावल ने मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स और एंकर्स को भौंकने वाला कहा, यानी कुत्ता कहा। लेकिन उसके बाद मैं देखता रहा गरीदा फारूकी, आसमा शरादी, सुहेल बड़ैच और हामिद मीर, सलीम साफी, मंसूर अली खान, तबका मलामतिया के मुख्तलिफ सहाफी, उनमें से कोई तो मुजम्मत करेगा, कोई तो कहेगा कि ये आपने बदअखलाकी का मुजाहरा किया है, आपने गलत बयानी का मुजाहरा किया है। लेकिन आप देखिए मुकम्मल खामोशी है। अगर इमरान खान की हुकूमत का कोई मुशीर थोड़ी सी हल्की सी भी बात कर दे तो उसको तमीज सिखाई जाती है, इखलाकियात के भाषण दिए जाते हैं। लेकिन फिर हम क्या समझे कि जो उसने कहा है वो सच बोला है। चंद नौजवान सहाफियों ने इसकी मजम्मत की है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन वो सहाफी जिनको आप रोज सुनते हैं और वो रोज बताते हैं कि यहां पर जर्नलिस्ट को बड़ा खतरा है, आजादी इज़हार राय खतरे में पड़ गई है, हुकूमत इस तरीके से कर रही है, हुकूमत ये कर रही है। अब वो बंदा जो उनसे इज़हार यकजहती के लिए डी चौक पर जाकर बैठा था, आप अंदाजा करें जब वो हुक्मरान बन जाएगा, इस तबीयत का फिरौन सिफ्त आदमी, तो वो मीडिया के साथ क्या सलूक करेगा। आप अभी तो सारा लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, गालियां भी निकाल रहे हैं, इसके बावजूद आपकी आजादी इज़हार राय खतरे में है। बहरहाल जो पूरा तबका मलामतिया की जो मुनाफकत है वो पकड़ी गई है कि उन्होंने इस बिलावल की जबान दराजी पर उसकी मुजम्मत नहीं की। अब दूसरी तरफ आइए, स्पीकर सिंध असेंबली जो है वो 6 दिन से रुपोश है, और मैंने आपको खबर भी दी थी। लेकिन आज मेरे मंसूर ने एक बड़ा शिकवा किया है। उन्होंने कहा है कि बड़े अफसोस की बात है, इस वक्त बड़ा क्राइसिस है, लेकिन वजीर खजाना मुल्क का नहीं है। और आज वजीर खजाना जो है वो 6 महीने के अंदर नया उसको सेनेटर नहीं बनवा सके, और अब जो है वो उनको दोबारा मुशीर बना दिया गया है। ये बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन हकीकतन आपकी बात दुरुस्त है, वजीर खजाना होना चाहिए, ये जरूरी है, इसकी मौजूदगी भी जरूरी है। लेकिन वजीर खारजा भी बड़ी आम पोस्ट है, और 4 साल तक मियां नवाज शरीफ वजीर खारजा रहा, ताकि मोदी से, अमेरिका से, मुख्तलिफ ममालिक से वो खुद डील करे, वो खुद साड़ियां तब्दील करे। उस वक्त आपने बात नहीं की। और मेरे मंसूर, मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं। सिंध असेंबली का जो स्पीकर आगा सराज दुरानी है, उसके साथ और 9 अफराद, उनकी दरखास्त जमानत को सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था, और ये तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं, और 6 दिन से आगा सराज दुरानी रूपोश है, नैब के छापे जारी हैं, और वो मिल नहीं रहा। और आप बताइए कि सिंध की असेंबली किस तरीके से अब चलेगी। इस सवाल का जवाब आपने जरूर देना है, लेकिन आप देंगे नहीं। लेकिन अब जो है वो बताया गया कि नैब जराये के मुताबिक आगा सराज दुरानी और दीगर की गिरफ्तारी के लिए जदीद डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगा सराज दुरानी और जुल्फकार डार की आखिरी लोकेशन कराची की थी, और नैब की जानब से आगा सराज दुरानी को कराची में, और बाकी जो मुल्जमान है 9, उनको गड़ी यासीन और दीगर शहरों से तलाश किया जा रहा है। और 13 अक्टूबर को सिंध हाईकोर्ट ने असासाजात केस में स्पीकर सिंध असेंबली की ये जो 8 मुल्जमान समेत दरखास्त जमानत को मुस्तरद किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा हाई कोर्ट को भेजा था, और अब यह दरखास्त मुस्तरद होने के बाद सिंध असेंबली का जो इस वक्त स्पीकर है वो पिछले 5-6 दिन से लापता है, और कोई सहाफी इस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको हमेशा जिम्मेदारी अदा करते हुए ये बात पहुंचाता रहूंगा। अब एक बड़ी और खबर है जिसको आप शायद कुछ दोस्त अभी अंदाजा कर पाए हैं, और कुछ अभी मेरी वीडियो सुनने के बाद जब मुख्तलिफ तबका मलामतिया के लोगों को सुनेंगे तो उनको अंदाजा होगा कि किस तरीके से यहां पर वजीर आजम की एहलिया जो घरेलू खातून है बुशरा बीबी, उनको टारगेट किया गया, उनको जादूगर बनाया गया, उनको कभी कान बनाया गया, कभी उनको नजूमी
کبھی ان کو فعال نکالنے والا، اور کبھی کوئی دراصل بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے مسل کی پرابلم بھی ہے، وہ روحانیت کو یعنی انہوں نے انکار کرنا ہوتا ہے، اور وہ بھی بغض اور اناد ہوتا ہے، وہ بھی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر جس طریقے سے جو فضل الرحمان ہے ایک مذہبی لبادے کے اندر ہوتے ہوئے جس طریقے سے وہ ڈٹائی کے ساتھ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، جس طریقے سے تنقید کر رہے ہیں، مجھے سب سے زیادہ اس بندے پر افسوس ہے۔ لیکن بہرحال اب جو ہے وہ اس وقت آج کے دن جنرل فیض حمید کو مریم نواز سمیت سب نے ٹارگٹ کیا، اور اب ان کے نشانے پر ہیں جناب جنرل آصف غفور صاحب۔ 3 جنرل لیفٹیننٹ جنرل آج ریٹائرڈ ہوئے، ان کے اندر ایک لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان جو DHQ کے اندر IG وہ موجود تھے، عامر عباسی تھے لیفٹیننٹ جنرل جو یہاں پر جو ہے وہ موجود تھے، حمود الزما خان یہ آج کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس تھے۔ یہ 3 جرنیل آج ریٹائرڈ ہوئے۔ ایک کرنل ہے لیاقت صاحب، وہ بھی ریٹائر ہوئے ہیں، اور ان پر الزام ہے کہ وہ پارلیمنٹ اور دیگر معاملات کو عدلیہ کو مینج کرتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو بھی عام ہوئی تھی اور اس کا مریم نواز نے بھی ذکر کیا تھا۔ اب یہ جو آصف غفور صاحب ہیں، ظاہر ہے اب ان کی جو سینیارٹی کے اندر نمبر ہے وہ نیچے آ گیا ہے، وہ میرا خیال ہے 6 7ویں نمبر پر یا 8ویں پر اب آ چکے ہیں، میں نے اس کو چیک نہیں کیا۔ تو اب ان کو تکلیف یہ ہے کہ شاید وزیر اعظم عمران خان آصف غفور کو DGISI لگانا چاہتے ہیں، اور یہ اصل میں اختلاف ہے۔ اور اب دوسرا بندہ جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ جنرل آصف غفور ہے، چونکہ وہ DGISPR ہے۔ اور آپ کو علم ہے، اور مزے کی بات یہ ہے صحافیوں کے طبقہ ملامتیہ اور مریم نواز اور یہ جتنے ہم نوا ہیں ان کو اسی بندے سے تکلیف ہے جس کو امریکہ اور بھارت کو بھی جس سے تکلیف ہے، یعنی جنرل فیض حمید اور جنرل آصف غفور۔ اب ایک نیا آج ایک آرٹیکل چھپا ہے دی پرنٹ کے اندر، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ڈیٹیل آپ کے سامنے نہیں رکھتا۔ عائشہ صدیقہ نامی ایک خاتون ہے، اور پہلے بھی وہ متنازعہ، آپ کو علم ہے جو اس طرح کے BBC پر بھی پاکستان سے لکھتے ہیں، ان کے خیالات کس طرح کے ہوتے ہیں، تب BBC کے اندر ان کو جگہ ملتی ہے۔ اب یہ عائشہ صدیقہ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک بات کی ہے، اور بات یہ کی ہے کہ جناب جو آصف غفور ہے اور ان کی اہلیہ یہ بشرا بی بی کی مرید ہے، یہ دونوں مرید ہیں، اور ان کا یہ تعلق ہے، لہذا اس وجہ سے ان کو DGISI لگانا چاہتے تھے۔ اب یہ بات اس نے آرٹیکل کے اندر کہی، اس کے اپنے سورسز ہیں، غلط ہے درست ہے، جو ابھی میں نے ذرائع سے پتا کیا تو پتا چلا اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ آرٹیکل کے اندر ذکر کر دیا، اور ابھی میں تقریباً 4 جو مریم بریگیڈ کے صحافی ہیں ان کے ویلاگ سن چکا ہوں، انہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے۔ ایک نے تو تھمبنیل بھی لگایا ہے کہ یہ مرید ہے۔ اب ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے کہ آپ پہلے جنرل فیض حمید کو ٹارگٹ کرو تاکہ کل کو وہ آرمی چیف نہ بنے، متنازعہ بنا دو۔ دوسرا جس سے امریکہ کو اور جس کو یعنی را کو اور باقیوں کو خطرہ ہے، جس نے ٹف ٹائم دیا ہر ایک کو، وہ ہے جنرل آصف غفور۔ باقی ہمارے جرنیل سار ماتھے پر ہیں، وہ ان کی ابیلٹیز ہیں تو بھی اس پوسٹ پر ہیں، اور سب جو ہے وہ اپنی اپنی ابیلٹیز رکھتے ہیں، لیکن یہ چونکہ میڈیا کے اندر آئے تو اب ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آصف غفور پر۔ پوری مریم بریگیڈ لگی ہوئی ہے تاکہ یہ آگے جا کر، چلو ابھی نہیں تو اگلے مرحلے پر ان کو بھی مشکوک بنا دے اور یہ ترقی نہ کر سکے، لیکن ان کی یہ سازش انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ کہ جہانگیر ترین روانہ ہوئے ہیں لندن۔ جب وہ لندن روانہ ہوئے ہیں تو ظاہر ہے اس پر 6 مگوئیوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایک اشتہاری جعلی بیمار وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور جب کوئی اس طرح کی پرسنالٹی، خاص طور پر اس طرح کے ماحول کے اندر جب مختلف 6 مگوئیاں میڈیا پر جاری ہوں اور حکومت کے لیے بڑی مشکلات ہوں، مہنگائی کے طوفان کی وجہ سے اور اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے کافی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس ماحول کے اندر جہانگیر ترین کا لندن جانا، یہ مطلب ہے اس کو کسی بھی اینگل سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی کہ نواز شریف سے وہ ملاقات کریں گے، اور آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے بھی وہ لندن گئے تھے، اور جو سالانہ چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، اور آپ کو علم ہے ان کے پاس وسائل ہیں، اور جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ دنیا کے مہنگی ہاسپٹلز کے اندر جاتے ہیں، تو وہ گئے وہاں پر، اور اب وہاں پر جو ہے وہ لندن پہنچے ہیں تو 6 مگوئیوں کا آغاز ہو گیا۔
جب پہلے بھی گئے تھے تو نون لیگی ایک جو نوکر صحافی ہے وہاں کا، اس نے کہا جی جہانگیر ترین تو منت ترلے کر رہا ہے لیکن میاں صاحب اس کو ٹائم نہیں دے رہے۔ اب دوسری طرف جہانگیر ترین نے کہا بھئی نہ میں نے ٹائم مانگا، نہ مجھے کوئی ضرورت ہے، نہ میں محتاج ہوں، اور میں اگر کہوں تو میاں صاحب تو جو ہے وہ شکر کریں۔ تو یہ اس کے جو سازش تھی وہ اس وقت ناکام ہوئی تھی۔ اب جو ہے وہ اس خاص ماحول کے اندر نون لیگ نے ایک پلان ترتیب دیا اور پورے دن سے اس پر مختلف لوگ لگے ہوئے تھے کہ یہ تاثر دیا جائے کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اس پر جہانگیر ترین نے وعدہ کیا ہے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں اور لندن کوئی بھاگ کر نہیں آیا، یعنی نواز شریف تو بھاگ کر آیا، میں بھاگ کر نہیں آیا، رضامندی سے آیا ہوں اور 15 دن بعد واپس پاکستان جاؤں گا۔ اور گزشتہ سال بھی میرے حوالے سے کیا ترائیاں ہوئی ہیں تو کسی قسم کی کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے جس طرح سوچا جا رہا ہے۔ اور پھر ذرائع نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ درمیان کے اندر وہ منت ترلا کر رہے ہیں جہانگیر ترین کا کہ آپ نواز شریف سے ملاقات کریں، چونکہ ملاقات کے اندر معاملات جو بھی ہوں تاکہ ایک ایسا تاثر بنے کہ جیسے پی ٹی آئی آدھی ٹوٹ کے جہانگیر ترین کے ساتھ، نواز شریف جو ہے اس کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، مکمل این آر او مل چکا ہے، تو لہذا اب جہانگیر ترین کو بھی اپنی پناہ چاہیے تھی اور وہ ملی ہے۔ لیکن جہانگیر ترین نے اس آفر کو قبول نہیں کیا اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اشتہاری نواز شریف سے ملنے سے انکار کر دیا ہے، اور پھر جب یہ انکار ہوا ہے تو اس کے بعد جو نون لیگی کچھ لوگ بڑے ایکٹیو ہو رہے تھے وہ انہوں نے ریورس گیئر لگایا ہے اور اب انہوں نے اس حوالے سے خبریں دینی بند کر دی ہیں۔ لیکن چند جو صحافی ہیں وہ اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کا ایک ٹویسٹ دیا جائے، لیکن جہانگیر ترین کی نواز شریف سے ملاقات نہیں ہو رہی ابھی تک۔ یہ کنفرم جو ہے وہ اطلاع میں آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ جو ایک سازش پلان کی گئی تھی کہ اس ماحول کا فائدہ اٹھا کر ایک ایسا ماحول بنایا جائے، وہ سازش ناکام ہوئی ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔